الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال مکمل اور سورہ توبہ کا آدھے سے زیادہ حصہ ہم نے تلاوت میں سنا ہے۔ اور آپ سب کو مبارک ہو کہ اگر قرآن کے 3 حصے کیے گئے تو ایک حصہ آج آپ نے مکمل سن لیا، یعنی 10 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد ہے 75 اور اس کے رکوع ہے 10۔ اور انفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت۔ جیسے آپ نماز میں نوافل پڑھتے ہیں نا، نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو، اضافی عمل کو، جس پر اضافی اجر بھی ملے، یہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ اضافی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفال۔ اور یہاں پر اس سے مراد ہے جب مسلمان کفار سے جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، قتال کرتے تھے، تو بدلے میں جو بھی مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ مدنی صورت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے احکامات کے حوالے سے۔ جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ عز و جل نے زیادہ چیزوں سے منع فرمایا ہے، جیسے کفر، نافرمانی، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنا، ان کو ایذا پہنچانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ تب مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو ان کی تربیت فرمانے کے لیے اللہ عز و جل نے کام کرنے کا حکم زیادہ دیا۔ اللہ عز و جل نے اس سورہ مبارکہ میں 75 اس کی آیات ہے، جو اس میں اللہ کے احکامات ہیں، ان کی تعداد ہے 50۔ 75 میں سے 50 آیات احکامات والی ہیں۔ جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 22، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 12۔ اور جو ضمنی احکامات اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ ہے 16۔ اب یہ جو صورت ہے میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ تو اس صورت میں زیادہ تر جو مضامین ہے وہ غزوہ بدر کے بارے میں۔ اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمہیں شیخ المعاصر، یہ والی آیات، اور اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر نیند طاری کر دی تاکہ تم پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی تھی، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور بدلے میں کفار کتنے تھے؟ 1000۔ اور تمام کے تمام وہ مسلح تھے، یعنی ان کے پاس اسلحہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس گنتی کے گھوڑے، اونٹ اور تلواریں تھیں، کچھ بزرگ تھے، خواتین بھی تھی۔ وہ تعداد ملا کر 313۔ بعد میں حکم آیا کہ خواتین یہ قتال میں حصہ نہیں لے سکتی۔ غزوہ بدر کے مال غنیمت کے اور جہاد کے اس میں بیانات ہیں۔ اس کے علاوہ کامیابی، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کامیابی کا دار و مدار تعداد یا طاقت پر نہیں ہے، بلکہ کس پر ہے؟ اللہ کی مدد پر۔ وہ اللہ عز و جل نے پہلے غزوہ میں جو مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی اس میں بتا دیا کہ تعداد مانا غیرت کی، کفر کی تعداد زیادہ تھی، بدلے میں مسلمانوں کی تعداد اور طاقت کم تھی، لیکن اللہ کی مدد نے ان کو جتوایا ہوا، ان کو فتح عطا فرمائی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مال غنیمت کا جو اصل مالک ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور پھر مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے وہ اللہ نے طریقہ بھی بتایا کہ جو 5واں حصہ ہے وہ رسول اللہ کے حوالے کرتا ہے، وہ حصہ رسول اللہ کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑا اور اختلاف اس سے باز رہو، کیوں؟ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے اور یہ کمزوری کا سبب ہے۔ جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کو جب شکست ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی پاک نے ان کو حکم دیا کہ اندازوں کہ تم نے اس ٹیلے سے نیچے نہیں آنا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم شہر جیت چکے ہیں، وہ اس سے نیچے آ گئے، اور پھر جو کفار تھے انہوں نے اس ٹیلے کے پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا، اور مسلمانوں کا جانی اور مالی کا بھی نقصان ہوا۔ اس لیے اللہ کے فرماتے ہیں اختلاف اور جھگڑا یہ کمزوری کا سبب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، صبر اور نظم و ضبط سے کام کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کفار کے غرور اور انجام کا ذکر فرمایا، اور ایمان والوں کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ جو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کام کرنے کے حکم دیے ہیں، پہلے نمبر پر اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا بار بار آتا ہے قرآن میں فاتقوا اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے اشرکوا ذات بینکم، آپس میں صلح کرو۔
آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو، آپس میں صلح کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ راستے سے بھٹک گیا اور وہ گمراہی میں ڈوبتا ہی چلا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب بھی کسی سے تمہاری لڑائی ہو کلمہ حق کی بلندی کے لیے، جب کفار سے تمہارا سامنا ہو فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، ایک دن آپس میں عدل کرو، انصاف کرو، مستطاعتم من قوۃ، اور اپنی طاقت تیار کرو۔ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا جب بھی جنگ کے لیے جانا ہوگا تو ایسے شوٹر رہو جیسے تم بڑے طاقتور ہو، اپنی فوج تیار کرو، اس کو اسلحہ فراہم کرو، یہ طاقت اپنی تیار رکھو تاکہ دشمن پر ایک روب و دبدبہ ہو کہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے کلمے کے حق کی بلندی کے لیے ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ طاقتور ہے اور یہ ہمیں شکست بھی دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بعد والی کئی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کفار سے تمہارا سامنا ہو فخذوہم، ان کو پکڑ لو، وقتلوہم، ان کو قتل کر دو، یعنی ان سے جنگ کرو، لیکن اگر وہ تم سے صلح کرنے کا مطالبہ کرے تو پھر مان لو، پھر ان سے صلح کرو۔ پھر اللہ عز و جل نے قیدیوں کے بارے میں جو اقدامات ہیں وہ بتائے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، پھر جو قیدی تھے جو کفار، ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم آیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا حسن سلوک کرو، اور پھر جو معاملہ کرتا تھا وہ بتایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو۔ جن کاموں سے منع فرمایا اللہ آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی جو احکامات ہیں، اللہ کے جو فرامین ہیں، ان سے خیانت نہ کرو، ان میں ایمانداری دکھاؤ اور ان کو پورا کرو۔ پھر آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے ولا تخونوا اماناتکم، جو امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ جو تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے، چاہے کسی کا راز ہے، کسی کی بات ہے، کسی کا مال ہے، جو بھی تمہارے پاس امانت ہو اس کی حفاظت کرو، اس میں خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے ایسے نہ ہو جو سنتے ہیں لیکن مانتے ہیں، جو اللہ کا حکم سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں، تم ایسے نہ ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تولوا عنہم، منہ نہ موڑو، جب بھی اللہ کے رسول میں جنگ کے لیے بلائے، کفار کے مقابلے کے لیے بلائے تو پیر نہ پھیرو، منہ نہ موڑو۔ کیونکہ جب تم منہ موڑو گے ظاہر کفار میں اللہ جلی اور لیکن مسلمان ڈرپوک ہیں، مسلمانوں میں وہ جگہ نہیں ہے کہ ہمارا سامنا کر سکے، اس لیے اللہ نے انہیں حکم دیا۔ ویسے بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے سے نہ بھاگو، جب جنگ کے لیے بلایا جائے، کسی بھی بیماری کے لیے بلایا جائے، مسلمان تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، ان لوگ جیسے نہ ہو جاؤ کہ جو گھروں سے نکلتے ہیں اتراتے ہوئے، مغرور ہو کے، تکبر کے ساتھ۔ تکبر اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی مخلوق میں سے کوئی یہ تکبر اختیار کرے۔ فلا تولوهم الادبار، اپنی پیٹھ نہ پھیرو، لا يحسبن الذين كفروا سبقا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس سورہ مبارکہ میں جو دیگر احکامات ہیں جو حکم کرنے یا نہ کرنے کے علاوہ ہے، وہ اللہ عز و جل نے اس میں بتائے ہیں۔ مال کا جو 5واں حصہ ہے، مال غنیمت کا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 8 تک ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ کیا صفات ہے وہ تفصیل سے یہاں بتائیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈرتے ہیں، جب اللہ کو یاد کرے تو ڈرتے ہیں۔ واذا تليت عليهم آیاته، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائے زادتهم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 8 تک یہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے فرار کی سزا بڑی، جو بندہ اللہ کی راہ سے فرار اختیار کرے، جب اس کو جہاد کے لیے کتاب کے لیے بلایا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی، اس کے لیے کیا وعید ہے، وہ ارشاد فرمائے۔ پھر قیدیوں سے حسن سلوک کا اور فدیہ کا مسئلہ۔
فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے زکات جو مسلمان ادا کرتے ہیں اپنے مال میں سے سال گزرنے کے بعد، جس مال پر سال گزر ہے اس کے بعد وہ 2.5% حصہ وہ زکات دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور جو فدیہ ہے یہ کیا ہے؟ فدیہ کا مسئلہ اس میں جو کہتی ہے اسے فدیہ لے کر ان کو رہائی دینی تھی، یہ سارا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ کس طرح جو غیر مسلم ہے ان کو رہائی مل سکتی ہے۔ معاہدے کی پاسداری کرو، کیونکہ سورۃ الانفال جو ہے نا، سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال اس میں جہاد کا ٹاپک ہے۔ جب وہ جو مشرکین مکہ و مدینہ تھے انہوں نے آپ سے معاہدہ کیا کہ ہم حرمت والے مہینوں میں یا پھر ان شرائط کے بعد ہم آپ سے جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے معاہدے سے منہ موڑا تو اللہ عز و جل نے پھر ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے حکم نازل فرمایا کہ معاہدہ پورا کرو، اور جو کفار معاہدہ توڑے تو اللہ کے نام پر ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو، جہاد کرو۔ جنگ میں اللہ کی مدد کا عقیدہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور جنگ میں اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو۔ مہاجرین اور انصار کی بات میں ملایا ہے۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے انہیں، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے مال میں حصہ دیا، اپنے کاروبار میں حصہ دیا۔ اس کے بعد 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے بھائی کو دے دیا، اپنی ایک بیوی دے دی، اپنا کاروبار میں حصہ دے دیا۔ یہ اس ولایت کا ذکر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد کرو۔ مال اور اولاد آزمائش ہے، تقویٰ کا اجر اللہ نے اس میں بیان فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، بے شک اس کا اجر جنت ہے جس میں 4 قسم کی اللہ نے نہریں بنائی ہیں۔ تو کیا یہ خوبصورت ہو باغیچہ ہے۔